جب کوئی مدینہ شریف میقات کے باہر اور اس کا ارادہ اگر مکہ شریف آنے کا ہو بغیر احرام کے مکہ نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کا ارادہ کچھ اور، مثلا اس کا ارادہ جدہ آنے کا، جدہ میقات کے اندر آ گیا، اب آنے کے بعد مکہ جانا چاہتا اور عمرہ نہیں کرنا چاہتا تو بغیر احرام کے مکہ جا سکتا، اور اگر وہاں جدہ میں ہے اور عمرہ کرنا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو جدہ ہی سے احرام باندھنا ہوگا، میقات جانے کی ضرورت نہیں، جدہ سے احرام باندھ کر مکہ جائے اور مکہ جانے کے بعد احرام باندھے، یہ یہاں سے احرام باندھ کر مکہ جائے۔ فرض کیجئے کوئی آدمی نے غلطی کی، اسے عمرہ کرنا تھا اور جدہ سے مکہ چلا گیا اور وہاں سے احرام باندھ کر عمرہ کرے، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک اس پر دم واجب ہو جائے گا۔ اب کیا کرے؟ وہ وہاں سے حرم کے باہر جائے، جس کو تنعیم کہتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک عمرہ قضا ہو گیا، انہوں نے حضور سے مسئلہ پوچھا تو حدیث شریف میں حضور نے ان کو تنعیم بھیجا، فرما وہاں سے احرام باندھ کر کے آؤ، جس کو مسجد عائشہ کہتے ہیں، اس کے علاقے کا نام تنعیم ہے۔ وہاں سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ احرام باندھ کر آئیں، اس لیے وہاں ایک مسجد ترکیوں کے زمانے میں قائم ہو گئی جس کو مسجد عائشہ کہا جاتا۔ اگر وہاں جا کر دوبارہ پھر احرام باندھ کے آ جائے، اب اس پہ دم ثابت ہو جائے گا۔ لیکن روز کا کوئی معمول ہو کہ وہ میقات سے باہر جائے اور سواریوں کو لے کر مکہ مکرمہ میں آئے تو اس کا کوئی نہ کوئی حل ان کو نکالنا چاہیے۔ میرے نزدیک اس کا حل کیا ہے کہ 2 بس اسٹاپ ہوں، یہ اگر وہاں سے آئے تو حرم شریف میں نہیں آئے، حرم شریف کے باہر کوئی موقف ہو، کوئی بس اڈا ہو، وہ وہاں اتار دے، اور وہاں اتارنے کے بعد جو مکہ کا رہنے والا ہے وہ ڈرائیور اس کو لے کر مکہ آ جائے، یوں اس کو گناہ سے بچایا جا سکتا۔ مدینہ شریف میں مکان ہے تو مدینہ شریف جب آ جائے تو مقیم ہو گیا، جب نکلے گا مدینہ شریف پر سفر پر تو 400 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر 92 کلومیٹر بنتا، 57 میل، 57 میل پرانا میل جو 1700 گز کا ہوتا، اب اس کو اگر کنورٹ کریں تو 92 کلومیٹر بنتا۔ اتنا ارادہ اگر ہو جائے اور مدینہ شریف کے مضافات سے باہر نکل گیا، اب اس کا سفر شروع ہو گیا تو وہ قصر پڑے گا، اور جب مدینہ شریف پہنچے جہاں اس کا مکان ہے اب یہ مقیم ہو گیا، چاہے ایک ہی دن کے لیے آئے۔